شاید کا کہنا باسی صاحب اس وقت پاکستان کا ہر مسئلہ گھوم پھر کے پاکستان کی اقتصادی مشکلات سے جڑا ہوا ہے، لیکن ساتھ دیکھیں تو سیاسی مسائل جو ہیں وہ لگتا ہے کہ حاوی آئے ہوئے ہیں. ایک میچ چل رہا ہوتا ہے کہ عزیر کس کا قریب تھا، وہ پپو کس کے ساتھی تھا، قتل کس نے زیادہ کیے ہیں، کس نے پولیٹیکل سپورٹ دی ہے. اس پہ بحث زیادہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس یہی آتی ہیں لیڈرز کی. اصل جو مسئلہ ہے اکانومی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر توجہ کم. دیکھیے سیاست پیچھے رہ گئی ہے، اب اصل مسئلہ اکانومی کا ہے. اس کو صحیح کرنا ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. اب یہ پہلے طے کر لیں کہ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خرابی کی ہے یا انہوں نے کی؟ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہے نا، ریکارڈ آپ کے پاس ہے. اگر ہم نے خرابی کی ہے بتا دیں عوام کو کیا خرابی کی ہے. یہاں پر یہ پہلی حکومت ہے، ہر وزیر اپنا کام نہیں جانتا، اپنا محکمہ تباہ ہو رہا ہے دوسروں کی باتیں کرتا ہے. واٹر کے منسٹر کہہ رہے ہیں جی اکانومی پہ مناظرہ کر لیں. ٹھیک ہے، مجھ سے مناظرہ کر رہے ہیں، عمران خان کو بھیجیں. یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اسمبلی میں آ کر بات کریں کہ آپ نے 2 سال میں کیا اچیومنٹس کیے ہیں اکانومی میں. ایسے بات ہوتی ہے نا. ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ آئیں تشریف فرما ہوں، ہمیں اسامہ بن لادن کا نہ بتائیں، ہمیں دھمکیاں نہ دیں، دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ملک کے عوام کو بتائیں کہ آپ نے 2 سال میں کیا اکنامک اچیومنٹ کی ہے. آپ کو دھمکی دی کس نے؟ پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے دھمکی دی. اس نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. میں اسے کہتا ہوں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. پھر کیا ہوگا؟ عوام تماشا دیکھ رہے ہیں. حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کوئی کرپشن کا الزام ہے سامنے رکھیں، ٹی وی پر لے کر آئیں. میں اس حکومت کے 10 کرپشن کے الزام آپ نے کل گن کے بتا دیے نا. یہ تو ابھی کوئی ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جتنی کرپٹ حکومت یہ ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، کم از کم میں نے 85 کے بعد نہیں دیکھی. آپ باقی سب چھوڑ دیں. آپ جس دن ہم نے چھوڑا، جس دن ہم نے چھوڑا، کیا کرپشن کی انہوں نے؟ سر آپ محکمے میں کرپشن میں شروع ہو جاؤں گننا. بتائیں کیا پورٹس موٹا اینڈ موٹا شپنگ کو کیس دیکھ لیں. پورٹس اینڈ شپنگ میں کیا ہوا؟ سرونگ ایڈمرل پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ جو منسٹر ہے مجھے کہہ رہا ہے جی 15 ملین کا کانٹریکٹ اوارڈ نہ کریں، 70 ملین والے کو دے دیں. 55 ملین کی خیرات دینی ہے نا. آپ فائنینس میں دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سر مجھے دنیا کا ملک بتا دیں جہاں 6% سے پالیسی ریٹ 13 پہ گیا ہو اور واپس 7 پہ آ گیا ہو 1 سال کے اندر. پاکستان ہے نا سر. پاکستان ہے نا. کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ ہاٹ منی لے کر آئے 13% پہ. آپ نے روپی ڈالر پیرٹی کو سٹیبل رکھا اس عرصے میں. 10% سے زیادہ کا مارجن اویلیبل تھا ان لوگوں کو جو لے کر آئے. وہ کون لوگ تھے؟ بتائیں نا. میں آج پوچھا ہم نے، کوئی نہیں بتاتا. وہ جب نام سامنے آئیں گے کون لوگ تھے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو پیسہ مل رہا ہے بازار میں 6% پہ، لانگ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم. آپ ہاٹ منی کے پیچھے لگے ہوئے 13% پہ. آپ کا ڈیٹ سروسنگ 1500 کا، ہم نے جو بجٹ بنایا تھا نا 18-19 کا، 1500 کی ڈیٹ سروسنگ تھی، وہ چلی گئی 3200 پہ. اضافہ کتنا ہوا؟ 1500، 1700. آپ کا ڈیفنس بجٹ 1500 ہے. آپ نے ایک ڈیفنس بجٹ ایڈ کر دیا ڈیٹ سروسنگ میں. یہ اچیومنٹ ہے اس حکومت کی. پوری فیڈرل گورنمنٹ چلتی ہے 450 پہ. آپ نے ایڈ کیا ڈیٹ سروسنگ میں 1700. یہ 4 سال کا حکومت کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے.